علیشہ نظریں جھکائے بس سٹاپ پہ کھڑی بس کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے لبوں پہ درود پاک کا ورد جاری ہے۔ اتنے میں اسے بس کا ہارن سنائی دیتا ہے اور وہ بھائی کو سلام کرتی بس کی جانب چل پڑتی ہے۔ بس پر سوار ہوتے ہوئے وہ سنت کے مطابق 3 بار بسم اللہ پڑھتی ہے اور سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد وہ ایک بار الحمدللہ کہتی ہے اور دعا پڑھتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دیا اور ہم اس کی قدرت کے بغیر اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے، اور بلا شبہ ہم کو اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنا ہے۔ اس کے بعد وہ دعا پڑھتی ہے، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پاک ہے تو تحقیق میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، پس مجھے بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ اس کے بعد وہ اپنی کتاب کھول کر اپنا سبق یاد کرنے لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی کتاب بند کرتی ہے اور کھڑکی سے باہر برستی ہلکی ہلکی پھوار کو دیکھنے لگتی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ یونیورسٹی پہنچ جاتی ہے اور بس سے اترنے کے لیے اٹھتی ہے۔ بس سے اترنے کے بعد علیشہ اپنی کلاس روم کی طرف جاتی ہے اور اندر داخل ہوتے ہی بلند آواز سے سلام کرتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت میں موجود 10 لوگوں میں سے صرف ایک اسے جواب ملتا ہے، جس پہ اسے تکلیف تو بہت ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ ان لوگوں سے اتنا نہیں ہوا کہ ایک سلام کا جواب دے سکیں، لیکن پھر وہ سوچتی ہے کہ اس کا سلام کرنا بھی اس کا کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے ہے، اور اس پر وہ خود کو سرزنش کرتی ہے اور یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتی ہے کہ وہ صرف اپنے عمل کی جوابدہ ہے۔ کچھ دیر بعد ٹیچر کلاس میں داخل ہوتی ہیں اور سب انہیں سلام کرتے ہیں۔ پھر لیکچر شروع ہو جاتا ہے۔ علیشہ بہت غور سے لیکچر سنتی ہے کہ علم مومن کی متاع گمشدہ ہے اور اسے حاصل کرنا انسانیت کی معراج ہے۔ 3 لیکچرز کے بعد بریک ہوتی ہے اور علیشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلنے کے لیے کھیل کے میدان میں چلی جاتی ہے۔ با اعتماد علیشہ عبایا اور نقاب کے ساتھ ہی نہایت سکون سے بیڈمنٹن کھیلتی ہے، گویا اسے فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ کلاس کی گھنٹی بجنے کے بعد وہ کینٹین سے پانی لیتے ہوئے واپس کلاس میں آ جاتی ہے۔ 1 بجے یونیورسٹی سے چھٹی ہو جاتی ہے اور وہ گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہو جاتی ہے۔